أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ہارٹ اٹیک کو سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے ڈائگنوز کیا. اس سے پہلے ہارٹ اٹیک کو دنیا جانتی نہیں. ہمارے ایک حاجی صاحب ہیں، ان کا نام ہے حاجی عزیز الرحمان، بہت محبت والے. ان بزرگوں سے بھی ذرا کچھ زیادہ پتلے ہوں گے اور ان کے بال سارے ہی سفید ہیں، اور وہ اس عاجز کے ساتھ ایسی محبت کرتے ہیں کہ بس عاشق صادق کہہ سکتے ہیں. ویسے نواب ہیں اپنی، یعنی جدی پشتی، سینکڑوں مربع زمین اور باغ اور فلاں اور فلاں، پورا شہر ایک بسا ان کی زمین کے اوپر، پورا شہر بسا. تو کبھی کبھی فون کرتے ہیں، بس حضرت بہت عرصہ ہوا آپ سے ملے نہیں، تو بس میں آپ کو صرف دیکھنے کے لیے آ رہا ہوں. وہ ملتان سے چلتے ہیں، ڈرائیور کے ساتھ آتے ہیں، ملتے ہیں، 15 منٹ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے پھر واپس ملتان چلے جاتے ہیں. اتنی محبت کرنے والے. ایک دن انہوں نے فون کیا، کہنے لگے حضرت آج میں بہت پریشان ہوں. ہم نے کہا اللہ خیر کرے. کہنے لگے پریشانی یہ ہے کہ میں نے ڈاکٹر کو چیک اپ کروایا تو اس نے کہا ہے کہ جی آپ کا بلڈ کولیسٹرول جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. یعنی فار ایگزامپل اگر 200 ہونا چاہیے، میں مثال دے رہا ہوں، تو میرا جو ہے وہ کہیں 300 کے قریب ہے، لمبا ہی اونچا. تو ڈاکٹر نے کہا کہ جناب یو آر ایٹ ویری ہائی رسک، کسی وقت بھی آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. تو میں تو بہت پریشان ہوں. خیر ہمیں فکر تو پہلے سے ہی تھی کہ ہم بھائی احادیث میں سے ہیرے موتی ڈھونڈیں. جب حاجی صاحب نے کہا، ہم نے کہا حاجی صاحب ہم دعا تو کرتے ہیں لیکن ہم دوا بھی ڈھونڈتے ہیں. ہم نے احادیث کا ذخیرہ پھر ڈھونڈنا شروع کر دیا. یہ کتاب دیکھی، وہ کتاب دیکھی، ادھر ڈھونڈو ادھر ڈھونڈو. اللہ تعالیٰ کی شان کہ ایک جگہ ہمیں حدیث پاک ملی جس سے پتہ چلا کہ تاریخ انسانیت میں سب سے پہلے ہارٹ اٹیک کو نبی علیہ السلام ڈائگنوز کیا. انسانی تاریخ میں ہارٹ اٹیک کو سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے ڈائگنوز کیا. اس سے پہلے ہارٹ اٹیک کو دنیا جانتی نہیں. حدیث کیسے ہے کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابی ہیں، وہ آئے اور آ کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میرا سینہ گھٹتا ہے، میں گھٹن محسوس کرتا ہوں. تو نبی شام نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ یہ آپ کو دل کی تکلیف. اب سینہ گھٹنے پر دل کی تکلیف اس سے پہلے کتابوں میں کہیں نہیں ہے کہ یہ ڈائگنوز کرے کوئی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی تمہیں تو دل کی تکلیف. ان کے اللہ کے نبی میں اب کیا کروں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اجوا استعمال کر. اجوا کھجور ہوتی ہے. تو وہ ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. اب ہمیں اجوا کی تلاش. تو اجوا تو ایک کھجور ہے، مدینہ طیبہ میں ملتی ہے، ہم بھی لے آتے ہیں اور بھی حاجی لے آتے ہیں. فرق اتنا ہے کہ باقی 10 ریال ملتی ہیں تو وہ اجوا کے نام پہ 100 ریال کی بیچ لیتے ہیں لوگ. اب ہم نے بیٹھ کے سوچا بھائی اجوا جو استعمال ہوئی تو اجوا میں کیا اللہ نے جو ہے نا برکت رکھی ہے، کیسے برکت رکھی ہے. تو سوچ کے ایسے ہی ذہن میں خیال آیا کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ نے ایک صحابیہ تھی جو صدیق رضی اللہ عنہ کی بڑی بیٹی تھی، عائشہ رضی اللہ عنہ کی بڑی بہن تھی. ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ کئی مرتبہ کھجوروں کی گٹھلیوں کو کوٹ کر اونٹوں کو استعمال کرواتی تھی، اونٹوں کو ڈالتی تھی. تو
تو اس زمانے میں کئی مرتبہ لوگ ان کی گٹھلیوں کو پیس کے نا خود بھی استعمال کرتے ہیں. تو ہمارے ذہن میں خیال گیا بھائی جو اوپر ہے نا وہ تو سارا ہے کاربوہائیڈریٹس، سیدھا سیدھا میٹھا ہے، سب ایک جیسی ہے. اگر کوئی اس میں اللہ نے چیز رکھی ہے نا تو وہ اس کی گٹھلی میں رکھی ہے، لہذا اس کی گٹھلی کو مراد استعمال کرنا چاہیے. ہم نے جی کھجوریں لی اور ان کی گٹھلیاں لے کے ہم نے ان کو کہا کہ ان کو پیستے ہیں. ہم نے لوہے کے اوپر رکھا اور ایک ینگ نوجوان تھا 25 سال کا اور اچھا باڈی بلڈنگ کرتا تھا، بڑا اس کو ہم نے دیا کہ یہ کھجوریں ذرا ہمیں پیس کے دے دے. اللہ کی شان میں خود دیکھ رہا ہوں وہ کھجور کی گٹھلی رکھتا ہے اور لوہا اتنا موٹا ہیمر تھا، وہ لوہے کے اوپر اس نے زور سے مارا، وہ ٹوٹنے کے بجائے یوں اڑ کے جا رہی ہے. پھر اس کو اٹھا کے رکھا، پھر مارا، وہ پھر ادھر جا رہی ہے. یعنی کوئی 10 مرتبہ سٹروک لگانے پر ایک گٹھلی ٹوٹی. یا اللہ، ہم تو پریشان ہو گئے. اگر ایک گٹھلی کا توڑنا اتنا مشکل ہے تو اگر گٹھلیوں کو توڑنا پڑے تو یہ تو بازو ہی ٹوٹے گا. مسئلہ یہ تو خیر. اب ہم سوچتے رہے کہ اس کا کیا حل کریں کیا حل کریں. اللہ نے ذہن میں ایک بات ڈالی. ہمارے ایک دوست تھے، وہ لوہار تھے، ان کی مینوفیکچرنگ ورکشاپ تھی، تو ان کے پاس ہائیڈرولک پریس تھا 5 ٹن کا. ہم نے وہ بہت ساری کھجور کی گٹھلیاں ان کو بھجوا دی اور ان کو کہا جی وہ اپنا جو نیچے کا ہے نا فرش، اس کو ذرا صاف کر لو، اچھی طرح صاف پاک کر لو، اور اس کے بعد سب کو بچھا کے 5 ٹن کا پریس دے گا. انہوں نے ہائیڈرولک پریس پہ کیا، وہ بالکل پاؤڈر انہوں نے دے دیا. لو جی. ہم نے کیا کیا کہ وہ صفوف حاجی صاحب کو بھجوایا اور ان کو کہا کہ جی آپ نے اس میں سے ایک اندازہ متعین کر دیا، اتنا نہ پانی کے ساتھ صبح شام استعمال کرتے تھے. حاجی صاحب نے 21 دن وہ استعمال کیا اور 21 دن استعمال کرنے کے بعد وہ ڈاکٹر کے پاس دوبارہ گئے کولیسٹرول چیک کروانے کے لیے فاسٹنگ کے وقت. اللہ کی شان کہ جب انہوں نے کولیسٹرول چیک کروایا تو رپورٹ آئی 185. ڈاکٹر نے جب ریکارڈ کیا تو 300 اور 185. ان کا آپ کوئی دوائی لے رہے ہیں؟ ان کو میں دوائی تو کوئی نہیں لے رہا. کہنے لگے پھر یہ رپورٹ ٹھیک نہیں ہے، لڑکے نے آپ کا ٹیسٹ ٹھیک نہیں کیا. انہوں نے پھر فون کیا لیبارٹری سے، حضرت صاحب میں نے ٹیسٹ بھی کروایا ہے اور ڈاکٹر کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ لیب والے نے میرا ٹیسٹ ٹھیک نہیں کیا. ہم نے کہا بھائی قربانی اور دے دو، اس کو پھر چیک کر لے، تسلی کر لے اپنی. اللہ تعالیٰ کی شان کے نیکسٹ ڈے پھر فاسٹنگ کے بعد وہ گئے اور انہوں نے چیک کروایا تو پھر 185. تو کنفرم ہو گیا کہ ان کا کولیسٹرول ڈاؤن ہو. لو جی، ہمارے پاس ایک نسخہ اور آ گیا. اب جس کو بھی ہائی کولیسٹرول کی پرابلم ہو ہم نے اس کو استعمال کروانا شروع کر دیا. ہم نے کوئی 1 2 3 4 30 40 بندوں کو استعمال کروا کے دیکھا، الحمدللہ سب کا کولیسٹرول ڈاؤن ہوا. کراچی میں ایک مرتبہ میں تھا کہ ایک صاحب ملنے کے لیے آئے تو سلام کے بعد کہنے لگے کہ حضرت میں دل کا جسمانی اسپیشلسٹ ہوں، آپ کے پاس میں روحانی اسپیشلسٹ بننے کے لیے آیا. اب ایسی بات کبھی کسی نے کی نہیں تھی، مطلب ایک نئی بات تھی جو اس کے دل سے، اس کی زبان سے نکلی کہ میں ہارٹ کا جسمانی اسپیشلسٹ ہوں اور میں روحانی اسپیشلسٹ بننے کے لیے آپ کے پاس آیا. تو میں نے دیکھا کہ وہ پکی عمر کا 60s میں بندہ لگتا تھا. میں نے کہا کون ہے؟ وہ کہنے لگے جی میمن برادری کے بندے تھے. کہنے لگے جی میں ڈاکٹر ہوں اور میں نے یو کے سے کولیسٹرول کے اوپر نا اسپیشلائزیشن کی تھی. جن دنوں میں نے اسپیشلائزیشن مکمل کی
یہ وقت تھا کنگ عبد العزیز کا. تو کنگ عبد العزیز نے لیٹر لکھا سعودی عرب سے ادھر اور ان کو کہا کہ مجھے ایک مسلمان ڈاکٹر چاہیے جو میرے محل میں رہ سکے اور میری پوری فیملی جو ہے نا رائل فیملی اس کا وہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہو مگر وہ اتنا قابل ہو کہ جو مجھے علاج یورپ جا کے مل سکتا ہے وہ علاج مجھے وہاں ملے. یہ میری کنڈیشن ہے تو میں دے دوں گا. اب وہ ہسپتالوں سے چلتے چلتے وہ جو خاص پروفیسر تھا نا جو اس کے پاس لیٹر آ گیا. کہنے لگے وہ پروفیسر نے مجھے بلایا, کہنے لگا بھائی تم تو ویسے بھی مسلمان ہو اور تمہارا پروجیکٹ بھی اسی پر ہے اور مجھے تمہارے اوپر بڑا اعتماد ہے, تمہاری ریسرچ بھی اس پر بہت ہے, تو تمہیں موقع مل رہا ہے اگر کہتے ہو تو میں تمہیں ریکمینڈ کر دیتا ہوں. میں ینگ ایج تھی میری, پڑھ کے تو فارغ ہوا تھا ابھی. میں نے کہا جی کر دیں. اس نے جی لیٹر لکھ دیا, مجھے ادھر سے ہی اپوائنٹمنٹ ڈائریکٹ سعودی عرب. کہتا میں سیدھا پیلس کے اندر. ینگ لڑکا کون ہے جی؟ یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے کنگ تھا ہز ہائینس. کہنے لگے اتنی میری تنخواہ اور میرا اتنا وہاں جو ہے نا پھر ریگارڈ وہ کرتے تھے اور عزت تھی. پھر کنگ عبد العزیز سے میرا اتنا یارانہ ہو گیا, وہ بتانے لگے کہ ایک مرتبہ وہ اتر الٹ رہے تھے بیت اللہ کے اندر, انڈیل رہے تھے, تو میں دھو رہا تھا بیت اللہ شریف کو اور تھوڑی دیر کے بعد میں انڈیل رہا تھا اور وہ جھاڑو سے دھو رہے تھے. یعنی میں ان کے اتنا قریب ہو گیا کہ میں نے اور کنگ عبد العزیز نے مل کے بیت اللہ شریف کے اندر سے دھویا. تو کہتے میں نے وہاں پر اتنی 35 سال 40 سال وٹ ایور کچھ اس نے بتائی, اتنی مدت جو ہے سروس کی ہے اور مجھے اتنا اللہ نے دیا ہے کہ اب مجھے کچھ کمانے کی ضرورت نہیں. تو میں وہاں سے ریٹائر ہوا. میں وہاں بھی یہی کرتا تھا کہ ڈیوٹی کے بعد ایک کلینک بنایا ہوا تھا اور وہاں پر میں لوگوں کو مفت چیک کرتا تھا. میں کہتا تھا جب اللہ نے مجھے اتنا ایک ہی طرف سے دے دیا ہے تو میں اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچاؤں. اور اب میں کراچی میں اس لیے آیا ہوں کہ میں یہاں پر ایک لیبارٹری بنانا چاہتا ہوں اور فری میں ہارٹ کا علاج کرنا چاہتا ہوں, ڈائگنوزز یہ وہ سارا. تو وہ مشینیں بھی وہاں سے لے کے آئے اور بڑا ان دنوں کام کر رہے تھے. یہ کوئی کم از کم 20 سال پہلے کی بات ہے. خیر ہم نے انہیں بیعت کیا, جو طریقہ ہے یہی سارا بتا دیا. دوسرے دن مجھے خیال آیا کہ وہ ہمارا جو نسخہ ہے ہم وہ ان کو دیتے ہیں. تو میں نے وہ صفوف پھر کراچی میں پھر بنوایا اور ایک شیشے میں بند کر کے دیا. میں نے کہا جی کہ یہ بھی ایک نسخہ ہے کسی کا. یہ نہیں بتایا کہ بیک گراؤنڈ کیا تھا, اس کو کچھ نہیں بتایا. یہ بھی ایک نسخہ ہے, کوئی اللہ کا بندہ استعمال کرواتا ہے کسی کو, تو آپ اس کو چیک کر کے بتائیں کہ واقعی یہ کولیسٹرول کو ڈاؤن کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس نے کہا حضرت مجھے پورا 1 ویک چاہیے اس کے لیے, میں آپ کو اس کی لیب رپورٹ دوں گا. میں نے کہا ٹھیک. 1 ویک کے بعد وہ میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ حضرت وہ دوائی جو تھی وہ کسی نے پیٹنٹ کروائی ہے یا نہیں کروائی. میں نے کہا کروائی ہوئی ہے. کہنے لگا میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کسی نے نہیں کروائی تو آپ کروا لیں, وہ تو اتنی زبردست دوائی ہے کولیسٹرول کو کنٹرول کرنے کے لیے کہ میں نے لائف میں ایسی دوائی نہیں دیکھی. تو جب اس نے یہ کہا تب میں نے کہا کہ میں نے اپنے نام پہ پیٹنٹ نہیں کروائی, یہ میرے آقا اور سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ پیٹنٹ ہوئی ہے, یہ ان کے نام کی پیٹنٹ ہے. پھر میں نے انہیں حدیث سنائی اور پوری بات سنائی تو ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. احادیث مبارکہ کے اندر کیا کچھ ہمارے فائدے کی باتیں ہیں, ہم اس خزانے سے فائدہ نہیں اٹھا رہے.
سچی بات ہے ہم فائدہ ہی نہیں اٹھاتے، سیدھی بات، کاش کہ ہم فائدہ اٹھاتے۔ خیر پھر ہم نے 1-2 سال اس پر کافی اور بھی ریسرچ کی، کئی اور ساری چیزیں ڈھونڈی۔ اس پر اب ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے، ڈاکٹر خالد غزنوی ہیں لاہور کے، انہوں نے اتنی موٹی کتاب ہے، اس کو صدارتی ایوارڈ بھی ملا ہے۔ اس کا کتاب کا نام ہے سنت نبوی اور جدید سائنس، سنت نبوی یا طب نبوی اور جدید سائنس۔ تو ماشاءاللہ اس کے اندر انہوں نے کافی ساری، چونکہ وہ MBBS میڈیکل ڈاکٹر ہے اور وہ وہی سنت نبوی کے مطابق جو ہے اس کا علاج انہوں نے شروع کیا ہے، تو ماشاءاللہ کافی ان کا کام چل رہا ہے، ان کے پاس بہت پیشنٹ جاتے ہیں اور اللہ کے فضل سے ٹھیک ہوتے ہیں۔ تو بتانے کی بات یہ تھی کہ بھائی ہمارے نوجوانوں کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اتنا دماغ دیا، ذہن دیا، یہ اس ذخیرہ احادیث کو پڑھا کریں اور پھر اس سے نہ ہیرے موتی ڈھونڈیں تو اللہ کی مخلوق کو فائدہ پہنچے۔ یعنی ہم نے اگر حالات کے تحت، ضرورت کے تحت ہم نے اگر رجوع کیا تو ہمیں 1-2 سال کے اندر 8-10 ہیرے موتی مل گئے، تو اگر اس پر مستقل انسٹیٹیوشن کی طرف سے یا علماء کی طرف سے یا ٹیلنٹڈ قسم کے جو لوگ ہیں، MBBS ڈاکٹر ہیں، وہ ریسرچ کریں تو پتہ نہیں وہ تو کیا کچھ اس میں سے نکالیں گے۔ واللہ ما طلعت شمس ولا غربت الا وانت فی قلبی ووسواسی